بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کہ کیسے اکنامی کو بہتر کریں. آج بے روزگاری کا شرح میں 2021 میں بھی اضافہ ہی ہو رہا ہے. کیسے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ حکومت مختلف شعبوں میں ایمنسٹیز دے رہی ہے کہ آئیں انویسٹمنٹ کریں تاکہ روزگار کے مواقع کھلیں. اس میں بزنس کمیونٹی کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے. میں کہوں گا کہ پاکستان کی معیشت میں کمر کی ریڑھ کی ہڈی یہ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایسٹ سے، ان کی انویسٹمنٹ سے ہی معیشت چل رہی ہے. شیخ صاحب، آپ نے بات کی کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، معصوم بچے ہیں، بے روزگاری اتنی ہے، پاپولیشن اتنی ہے، تو وفاق کی طرف سے کوئی معصوم بچوں کے لیے وظائف کا بھی کیا گیا ہے اعلان کہ جی ان کو 4,000 ماہانہ وظیفہ دیا جائے. تو کوئی فارمولا حکومت کو آپ بتائیں گے، یا کہ آپ جو بزنس مین ہیں آپ کو ہی کیا سیاست میں آنا ہوگا عملی؟ دیکھیں، بات یہ کہنے کا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نو ڈاؤٹ جو پالیسی لے کر آئے عمران خان صاحب اپنی جگہ بہت بیسٹ ہے، لیکن ان کے نیچے جو کابینہ ہے نا وہ کارآمد نظر نہیں آتی، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو 50 سال سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتے رہے. تو وہ مسئلہ یہ کہنے کا کہ ایک اکیلا فرد واحد پرائم منسٹر آف پاکستان کیا کر سکتا ہے. جب تک اس کے نیچے کوآرڈینیشن ٹیم اچھی نہ ہو تو ورکنگ نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیں، یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی. پوری دنیا میں جو پریشر جا رہا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا بہت اچھا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ. یہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. یہ بہت ساری چیزیں بہت بہترین کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد لگانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس چیز کو نہیں جانتی. وہ جو طبقہ ہے جو ہمارے یہاں غربت کی لکیر سے جو طبقہ نیچے آیا وہ چیز کو نہیں جانتا. وہ اسے چاہیے 2 وقت کی روٹی، اور وہ ہم میسر نہیں کر پا رہے. تو پرائم منسٹر پاکستان کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جسے لوگوں کو جو ہے نا بے روزگاری فنڈ ملے، یا ایسے کوئی مواقع ہو کہ وہ آئی ٹی کے اوپر جو ہے نا ان کو ماہانہ ملے. جیسے کہ بے نظیری اسکیم سپورٹ پہ انہوں نے نکالا، بھی انہوں نے وہ فنڈ نکالا، احساس پروگرام نکالا 12,000 روپے والا. وہ اس طرح کے کوئی سسٹم یہ کر لیں کہ 5-10 ہزار روپے ہر آئی ڈی کارڈ پہ ہر شہر میں. جیسے ابھی انہوں نے ایک میڈیکل کے حوالے سے انہوں نے سسٹم کیا، ہیلتھ کارڈ نکالا انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر. میں سمجھتا ہوں یہ چاروں صوبوں میں ہونا چاہیے. یہ چاروں صوبوں میں ہونا چاہیے. یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اسی طرح کی جو چیزیں اگر ہوں گی تو بے روزگاری بھی اگر ہوگی خدا نخواستہ، اور اگر لوگ بے روزگار ہوں گے، کاروبار نہیں ہوگا، تو کم از کم ان کو یہ چیزیں فیسلٹی تو کریں گے نا کہ وہ اپنے بچوں کو زندہ تو رکھ سکیں گے. میاں طارق صاحب، حکومتوں کا انیشیٹو رہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ کیے جائیں تاکہ آپ بزنس مین بھی اس میں انویسٹمنٹ کریں، گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے. جو پروجیکٹ 6 بننے تھے وہ 8 بن جائیں گے، وہ 12 بن جائیں گے، ایسا ہی ہے. تو اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے، آپ اس میں حکومت کو پرپوزل دیں. دیکھیں، اس طرح کے کوئی بھی کام ہوا ہے، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی چیزیں بنی ہیں، جیسے ہاسپیٹلز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جو اس طرح انہوں نے بنائے ہیں، اس میں آپ یقین جانیں کہ تاجروں نے بھرپور ساتھ اس سے پہلے بھی دیا ہے اور آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یا یہ عمران خان صاحب کے جو ہاسپیٹلز بنے ہیں، جہاں جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو تعاون کیا ہے وہ ہماری تاجر برادری نے کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں تھوڑی بہت بھی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جو تاجر حضرات ہیں یہ ایک معتبر لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی امداد کر جاتے ہیں اور وہ چیزیں تیار بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. تاجروں کو اس کا بالکل کریڈٹ نہیں ملتا. تو میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اب ایک اچھی حکومت ہے، یہ وفاقی حکومت کو ہم ایک اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا کام کرنے جا رہی ہے پرائم منسٹر کی سربراہی میں. یقین ہم تاجر برادری کو صرف ان پہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں تو کراچی کی تاجر برادری کیا پورے پاکستان کی تاجر برادری ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار. ایک بلند و بات ایک آواز تھی، ایک میں کہوں گا کہ وائس آف بزنس کمیونٹی، سراج قاسم تیلی صاحب، کیا اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل ایک شخص جو ہے چیمبر کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوئے اور الحمدللہ انہوں نے کراچی چیمبر میں جو خدمات انہوں نے 25-26 سال انہوں نے دیے اس کراچی شہر کے لیے، تو ان کو خیرات تحسین پیش کرتے ہیں. ایسا ہی وائس آف کراچی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب، اور وائس آف اسمال ٹریڈرز اسپیشلی، ان کے لیے ہر بار وہ حکومتوں سے لڑتے رہے، اسٹرائک پر بیٹھے رہے. آج آپ دونوں رہنما بزنس کمیونٹی کا فیس ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں. سراج قاسم تیلی جیسی شخصیات اگر آج اس دنیا میں ہوتی تو ممکن ہے کہ معاملات کم ہوتے، یہ الجھنیں کم ہوتی. بالکل. دیکھیں، وہ ہمیں بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو لے کے ساتھ چل رہے تھے، اور تمام جیسے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ میں سی ایم صاحب سے میرے 2 اجلاس ہوئے، 2 میٹنگ ہوئی، تو اس میں قاسم سراج تیلی صاحب نے بڑھ کے سپورٹ کی اور ان کا بے شکر. بس اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور اب اس وقت جو ہمارے جو اس وقت چیمبر میں پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں شارق بورا صاحب،
माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा नाम है और वो ना कि इंडस्ट्रीज़ को बल्कि छोटे ताजिरों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मेरी कई मुलाकातें उनके चैनल्स में मेरी हो चुकी है मेरी चैनल के दौरान और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। इसी तरह अभी फेडरेशन में जो है FCCI के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर नासिर हयात साहब आए, बहुत नाइस पर्सन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो अच्छे इकदाम करेंगे और वो बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलेंगे, छोटे ताजिरों की भी वो आवाज़ बनेंगे। अच्छा, एक ऐसी कमेटी आपकी तरफ से हो कि जो डायरेक्ट गवर्नर तक रीच रखे, छोटे बड़े इशू पे आप डायरेक्ट गवर्नर को बता सकें कि जी ये हमारे साथ मामला है, ताकि वो PM साहब को बताएं और वो हाथ के हाथ मामला से मतलब विद इन अ वीक हल हो जाएं। ऐसा ना हो कि ताख़ीर का शिकार। अभी जैसे कंस्ट्रक्शन शोबे में बहुत सारी कुछ देर पहले मेरे स्टूडियो में जो मौजूद थे उन्होंने कहा जी हमारी जो अप्रूवल्स हैं वो रुकी हुई हैं। तो अब जो मामला ताख़ीर का शिकार जब ही होते हैं जब कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको कैसे फुलफ़िल किया जाए? देखिए, जब भी हमें कोई अगर इमरजेंसी या ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत पेश आती है तो कोशिश करते हैं कि CM से भी रब्ता कर लें, गवर्नर साहब से भी रब्ता कर लें। अंदर ये सब राब्ते में पूरे पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के अंदर, क्योंकि मैं मरकज़ी तंज़ीम ताजिरान पाकिस्तान का भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, ऑल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का भी जो है अलाइंस का मैं चेयरमैन हूँ और कराची सिंध ताजिरात इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर का भी चेयरमैन हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस बात सिर्फ इतनी ही है कि हम छोटे ताजिर जो हमारे साथ जो लोग जम हुए हैं बिजनेस कम्युनिटी के छोटे ताजिर जो हमारे साथ आए हुए हम उनकी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें उनके मामलात बेहतर करके मिले, उनको कोई फैसिलिटी मिले। जैसे अभी पिछले दौर के अंदर एक स्कीम आई थी एम्यूनिटी स्कीम्स 1% वाली, तो मैं इस वक्त ये कहूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि 2.5 साल के अरसे के अंदर कारोबार बिल्कुल तबाही की तरफ चला गया है। छोटा ताजिर और छोटा बिजनेसमैन स्मॉल चेप जो इंडस्ट्रीज वाले वो भी तबाही की तरफ चले गए। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मेरी आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट होगी कि कोई एक ऐसी एम्यूनिटी स्कीम दोबारा दे दें एक दफ़ा और, जिसमें 1% का हो। जो पिछली हुकूमत ने लास्ट में 1% की उन्होंने एम्यूनिटी स्कीम दी थी और वो लोगों ने उनको इसलिए अवेल नहीं किया था कि उन पे लोगों का एतमाद नहीं था कि ये 1% की अगर हम ले लेते हैं तो आया हमारे साथ उसके बाद होगा क्या। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे मैं समझता हूँ कि इमरान खान पे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी इस बात से मुतमईन है। अगर ये अपनी तरफ से 1% की कोई ये फैसिलिटी दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी एक तो इंडियन में आ जाएगा, दूसरा ये कि छोटे से छोटा ताजिर, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का हर वो शख्स दे रहा है। जो मजदूर है ना 600 रुपये और 1000 रुपये की जो दिहाड़ी करने वाला है, वो दूध का पैकेट या कोई चीज़ लेने जाता है तो वो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रहा होता है। लेकिन हम समझते हैं कि छोटा ताजिर टैक्स देता है और हम चाहते हैं कि हर शख्स जो है टैक्स नेट में आना चाहिए, क्योंकि 70 साल का ये निज़ाम बिगड़ा हुआ है। ठीक है, टैक्स नेट की आपने बात की तारिक साहब, टैक्स नेट और ये जब मामलात हुकूमत नहीं आई और ये जब दोबारा से ये तमाम चीज़ें होने लगी तो बहुत सारे ताजरों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर बहुत सारी स्ट्राइक हुई, बहुत सारे मामलात हुए। मतलब आपको वफाक की तरफ से भी प्रेशराइज़ किया गया, आपकी शबर साहब से भी मीटिंग्स होती रहीं। उसमें क्या हर्डल्स थी, क्या तकालीफ थी और कुछ सीखा होगा आपने कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो, बहुत सारे लोगों ने साथ भी छोड़ दिया होगा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे लोग जो है वो काफ़ी परेशान हुए जब इस तरह ये खौफ की फ़िज़ा भी हो गई और ये लोग मार्केटों में भी घुस गए। लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया कि वो हमारी एसोसिएशन तक आकर बात करने लगे। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले 14-15 साल बाद कैंटोनमेंट बोर्ड उठ के आया हमारी मार्केट्स के अंदर और आकर दुकानें जो है वो सील करने लगा। तो हमने बोला कि भाई आपको ये किसने अख्तियार दिया है? तो बोला बस हमें पीछे से आर्डर है। तो पीछे से आर्डर है तो 15 साल पहले कहाँ थे? आपने इसको कंटिन्यू रखना था जो कैंटोनमेंट का टैक्स वगैरह होता है। तो फिर हमने उनसे बातचीत करके बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया। अच्छा, हम भी इसके हक़ में होते हैं कि टैक्स देना चाहिए और दिया जाए, लेकिन जो खौफ व हरास वाली पोजीशन होती है ये ना हो, और टैक्स देकर वो सही जगह पर जाए और मुल्क की मईशत जो है वो ऊपर हो, ना कि मुल्क की मईशत जो है, अब देखें ना, अब ये इस दौर के अंदर भी मुल्क की मईशत पीछे जा रही है। क्यों जा रही है? तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को हमारी गुजारिश है कि सोचना चाहिए, जो नीचे का हेड जो है वो ठीक है, लेकिन अगर नीचे का तबका सही तरीके से काम नहीं करेगा या वो भी प्राइम मिनिस्टर का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराएंगे या नहीं करेंगे तो फिर मईशत का या किसी भी चीज़ का कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं आएगी। जो ये नारा लेकर आए थे तब्दीली का, तो इनके साथ सारे ताजर समेत सारी मजहबी सब खड़े हो गए, लेकिन वो ये अचीव नहीं कर सके जो इनको करना चाहिए। अच्छा शेख साहब, बहुत सारी मार्केटें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर डिस्ट्रॉय की गई, मसमार की गई, तो उसमें भी बहुत सारे जो ताजिर थे वो बेरोज़गार हुए, बहुत सारे मामलात हुए। चाहे हम कराची सदर की बात करें,
بہت جگہوں پر حکومت نے ان کو انٹرٹین بھی کیا. آپ کو ابھی بھی کچھ ایسے ہیں کیا تاجر جو ابھی بھی اس کا شکار ہیں؟ جی ایسا بالکل اس میں 100% ایسا ہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کراچی کے اندر 16,000 دکانوں کو جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں 20% بھی لوگوں کو جو ہے نا ابھی تک نہیں ملا اس کا، مطلب متبادل نہیں ملا، آلٹرنیٹ نہیں دیا گیا، کوئی بالکل ایسی alternate جگہ پہ ابھی تک مارکیٹیں نہیں بنوا دیا کے گیا دی ہے. گئیں. اور یہ کچھ جو مارکیٹ ہیں مین سینٹر کے اندر نا ہمارے یہاں، تو ان لوگوں کو پھر بھی کچھ سپورٹ کی گئی ہے. باقی جو سائڈ کی جو کراچی کی جو آل مارکیٹیں ہیں ان میں جو چیزیں توڑی گئی ہیں، جو تو ان کو ابھی تک اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ملا. تو کسی قسم اس حوالے سے سندھ حکومت کا جو آپ کا پرپوزل ہے وہ بھی پینڈنگ اور تاخیر کا شکار ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ حکومتوں نے وقتاً فوقتاً کہا ہے کہ ہم آلٹرنیٹ فراہم کریں گے، کوئی اور جگہ پہ ہم ان کو شفٹ کریں گے. کبھی چیما گوئیاں تھی کہ سپر ہائی وے کی طرف شفٹ کریں گے، ابھی تک نہیں مطلب ابھی ایسا کچھ بھی جو کا نہیں تو ہے. ہے. جو کا تو جہاں تھا جس جگہ تھا اسی جگہ رکا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کی آڑ میں بھی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھنے جیسے مجھے ایکروچمنٹ کے لیے کہا گیا تھا ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، ایکروچمنٹ کے لیے، نہ کہ آپ دکانوں کو آگے سائن بورڈ کو اتاریں، سائن بورڈوں کو لے جو آگے دکان کے آگے شیڈ لگا ہے 4 فٹ کا 3 فٹ کا، جبکہ وہ کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. جبکہ وہ شیڈ اگر 4 فٹ کا 6 فٹ کا اگر شیڈ ہوتا ہے تو فٹ پاتھ پہ چلنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ بجلی کا کہ الیکٹرک کے تار آپ کو پتا ہماری اوپن ہوتے ہیں. اب تو کیبلنگ اب شروع ہو رہی ہے، تو اس دور کے اندر وہ تار گر جاتے تھے تو اس سے بڑے شدید نقصانات ہوتے تھے. تو شیڈ کم از کم ان تاروں کو یا دوسری چیزوں کو یا بارش کے پانی کو دھوپ کو روک لیتا تھا. لیکن ابھی بدقسمت یہ ہے کہ 4 فٹ کے جو شیڈ تھے انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور جو سائن بورڈ لگے ہوئے تھے لوگوں کی دکانوں پہ انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سی پالیسی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کرو کہ جی ہمیں تو پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے میسیج چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، سپریم کورٹ کے نام سے اتنا لوگوں کو ہراساں کیا ہوا ہے، بزنس کمیونٹی کو، نہ کہ پاکستان کی 25 کروڑ سپریم عوام. کورٹ کے احکامات تھے، ایمیونٹی پلاٹ جو تھے، جو گورنمنٹ کی جگہیں تھیں انف، باقی جو آپ کی پراپرٹیز ہیں ان کو تو ڈسٹروائے کرنے کے احکامات نہیں تھے. تو آپ دیکھیں کراچی میں بدقسمتی یہ کہوں گا کہ کم از کم 400 پلازا بنے ہوئے ہیں، کسی ایک پلازا کو ابھی تک گرایا ہے انہوں نے. یہ کراچی کو انہوں نے کنکریٹ کا شہر بنا دیا، جبکہ کراچی اتنا خوبصورت سٹی تھی، اتنی خوبصورت سٹی تھی کہ پورے پاکستان یہ ہمارا دارالخلافہ تھا. اسلام آباد تو بعد میں منتقل ہوا ہے. اس کی جو پالیسی تھی، اس کی جو ڈیزائننگ کی ہوئی تھی، اس کا جو ہوم ورک تھا وہ بہت شاندار تھا. لیکن ہماری بدقسمتی رہی کہ جب جتنے بھی محکمے آئے ان سب نے اس کو لوٹ کے کھایا، اس کراچی کو تباہی کی طرف لے جا کے کھڑا کر دیا. آج مقصد ہے کہ بزنس کمیونٹی میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ اون تو کرتی ہیں لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. بہت ساری قربانیاں ہیں آپ کی چھوٹے تاجروں کے لیے، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلانے میں آپ لوگوں کا بڑا کلیدی کردار ہے. مجھے یاد ہے کووڈ میں حماد پوناوالا صاحب بھی گرفتار ہوئے، آپ سب پر بھی بڑا پریشر تھا. کون آیا، کس نے ضمانتیں دی، کیسے یہ معاملات ٹیکل ہوئے، اور ایسی کچھ چیز، ایسا فارمولہ طے کیا جائے کہ آگے نہ ہو یہ معاملات؟ دیکھیے اس میں بھی جب حماد کی آپ بات کرتے ہیں تو حماد کے معاملات کے اندر چیمبر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قاسم سراج علی صاحب کا، مجید میمن صاحب کا، اور میں نے بھی سی ایم صاحب سے بات کی تھی اور ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کی تھی کہ میں اس وقت نواب شاہ میں موجود تھا اور میں سندھ کے دورے پہ گیا ہوا تھا اسی کرونا کے حوالے سے. جب مجھے یہ میسیج ملا کہ وہاں گرفتاری ہو گئی تو پھر ہم نے کراچی کا رخ کر لیا تھا. تو میں اس وقت نواز شاہ میں موجود تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اقدامات اس طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیں تنگ آمد جنگ آمد ہمارے پہ پریشر ہے، ہمارے پہ اس وقت پریشر تھا عوام کا، ہمارے پہ پریشر تھا چھوٹے تاجروں کا. تو جب چھوٹا تاجر پیسے کا نہیں ملے گا تو اب اس سے جو ہاتھ دینے والا تھا، سر میں نے آپ کو کیا کہا، آج وہ ہاتھ لینے والا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں ہم نے اس 1 سال کے اندر کسی بھی مارکیٹ میں کوئی ایک آواز نہیں ہوگی کہ ہم نے سیل مینوں کو فارغ کیا ہے، اپنے لوڈروں کو فارغ کیا ہے، اپنے اسٹاف کو فارغ کیا ہے. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا میں شامل ہوتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہیں، ان کی روزی روزگار اگر ہم ان کو بند کرتے ہیں، انہیں فارغ کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا، ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. یہ کرائم کرنے لگیں گے، یہ جرائم بڑھ جائے گا، یہ لوٹ مار ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے. تو ہماری بزنس کمیونٹی کے جو لوگ تھے، ہمارے اجلاس ہوئے، فراق دلی کا مظاہرہ کیا، بالکل ہم نے اپنے لوگوں کو بڑا پیار سے سمجھایا کہ دیکھیں یہ تنخواہیں ابھی آپ دے دیں، اللہ آسانی کرے گا، ہم نے اسی ملک سے کمایا ہے، یہی ملک آج اگر ہماری ضرورت ہے اس عوام کو تو ہم کم از کم ان کو سپورٹ کریں. بہت اچھی بات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں کراچی فرد واحد شہر ہے جو کہ کسی بھی قسم کی آفت پورے پاکستان میں آتی ہے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے حصہ دیتا ہے. ایسے یہ غریب پرور شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.